الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معزز حاضرین، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد چونکہ اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب 11 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو محرم کی 10 تاریخ ہے عاشورہ، اس تاریخ کو ہمارے معاشرے میں جو اہمیت حاصل ہے، یہ عام طور سے اس دن کو لوگ جانتے ہیں جس وجہ سے، وہ یہ ہے کہ اس دن نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں دردناک شہادت ہوئی۔ یہ جو شہادت ہوئی حضرت حسین کی، یا یہ جو واقعہ ہوا جس کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، اس واقعے کے متعلق جب ہم تاریخ کے پنے الٹتے ہیں تو ہمیں بڑی عجیب و غریب روایات ملتی ہیں، بڑا کنٹراڈکشن ملتا ہے۔ جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ آپس میں بڑی ایک دوسرے سے ٹکرانے والی ملتی ہیں، سب باتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ملتی ہیں۔ روایات کی ان بھول بھلیوں سے کوئی صحیح رزلٹ نکالنا بڑا مشکل کام۔ اس واقعے کے اوپر 1400 سال کی گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، اور پھر واقعہ کربلا کے جو راوی ہیں، من راوی ابو مخنف ہے، یا اور بھی جو راوی ہیں،
یہ وہ راوی ہے جن کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے کہ شیعی محترق، کٹر شیعہ ہیں، رافضی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا، جن روافض کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم اور غاصب ہیں، حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ان کے اندر بہت ساری بری باتیں تھیں، عادتیں تھیں، حضرت عائشہ کے بارے میں الٹے سیدھے عقیدے ہیں جن کے، تو پھر وہ حضرت معاویہ کے بارے میں یا یزید کے بارے میں کیا سوچ رکھ سکتے ہیں، وہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جو ابو بکر و عمر اور عثمان اور عائشہ کو نہ بخشیں، ان سے ہم یہ توقع تو نہیں رکھتے کہ وہ حضرت معاویہ کو یا یزید کو بخشیں گے۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے کہ یزید کے بارے میں کوئی اگر معقول بات اگر کوئی کہے، دلیل کی روشنی میں بھی بات کہے، تو فٹ سے اس پر یہ ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ یعنی مینٹیلٹی یہ بنا دی گئی ہے کہ کربلا کے واقعات میں جو بیان ہو رہا ہے بس آنکھ موند کر کے سنو اور اسی پر ایمان رکھو، اس سے ہٹ کر کے کچھ مت بولو، اگر بولے تو تم اہل بیت کے دشمن۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے واقعہ کربلا کو حسین ورسز یزید بنا کے رکھ دیا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت حسین کو یزید ابن معاویہ کے مقابلے میں رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہزاروں یزید مل کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ صحابی ہیں، صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی، اللہ کے نبی نے فرمایا حسن و حسین ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے نے آ کر کے مجھے بشارت دی ہے آپ کے یہ دونوں نواسے حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین چھوٹے بچے ہیں، سرخ رنگ کا لال رنگ کا کرتا پہنے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے نانا کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر جاتے ہیں، اپنا خطبہ بیچ میں روک دیتے ہیں اور اپنے ان دونوں نواسوں کو گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے رب نے قرآن میں بالکل سچی بات کہی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ میں نے اپنے ان نواسوں اور اپنے ان لاڈلوں کو دیکھا اور میں صبر نہیں کر پایا، میں نے خطبہ چھوڑ کر کے جب تک ان کو لاڈ پیار نہیں کر لیا، ان کو گود میں نہیں لے لیا، مجھے چین نہیں ملا۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ ترمذی کی حسن روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ تو یہ غلط فہمی پہلے دل و دماغ سے نکال دیجئے کہ نعوذ باللہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کریں یا ان کے بارے میں کچھ غلط سوچیں یا ان کے مقام اور مرتبے سے ان کو گرانے کی کوشش کریں، یہ کم سے کم اہل حدیث تو نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں، واقعہ کربلا ایک واقعہ ہے، ایک انسیڈنٹ ہے، ایک گھٹنا ہے جو تاریخ اسلام میں گھٹی ہے۔ سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس گھٹنا کو دلائل کی روشنی میں دیکھیں، اس واقعے کو ہم دیکھیں کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا، اور یہ اصول ہمیں ہمارے رب نے قرآن میں سکھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سچی گواہی دیا کرو، سچ بولا کرو، تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑ جائے، تمہارے خلاف پڑ جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑ جائے، تب بھی سچ بولا کرو۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا،
اے ایمان والو انصاف کا دامن ہمیشہ پکڑے رہو، کبھی بھی نا انصافی نہ کرو۔ اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہے اپنے دشمن کے بارے میں بھی غلط بات نہ نکالو، انصاف کا ترازو ہاتھ سے مت چھوڑو۔ یہ ہمارے رب نے قرآن میں تعلیم دی، یہ حسین کے نانا کی تعلیم۔ آج واقعہ کربلا کو بیان کرنے کے نام پر کیا کیا بیان کیا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر، آپ دیکھیں۔ آپ وجہ کیا ہے کہ اس واقعے کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے، مسلمانوں کے سینٹیمنٹ سے جڑا ہے یہ واقعہ۔ ظاہر ہے ہمارا اپنا بچہ قتل ہو جائے تو ہم ظاہر ہے کہ قاتلوں کو معاف تو نہیں کریں۔ یہاں نبی کا لخت جگر، سیدہ فاطمہ الزہرا کا کے کلیجے کا ٹکڑا، علی کا فرزند اور مسلمانوں کا کی ایک محبوب ترین ہستی کو اس کے بال بچوں کے ساتھ بے یار و مددگار شہید کر دیا جائے تو یقیناً ایک مسلمان کے سینٹیمنٹس، ایک مسلمان کے جذبات تو مجروح ہوں گے۔ مگر کیا ہم جذبات کی آندھی میں بہتے چلے جائیں اور ہم ان لوگوں کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیں جن کا اس واقعے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا؟ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے پڑوسی ملک سے ایک کلپ آئی، ایک تقریر کر رہا ہے جس کا کپڑا بھی کالا ہے اور جس کا دل بھی کالا ہے، ایک ایسا سیاہ دل اور سیاہ عقیدے کا انسان تقریر کر رہا ہے، اور تقریر میں کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو حضرت فاطمہ جب خلیفہ کے دربار میں گئی، خلیفہ کا نام نہیں لیا، مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہا کہ جب حضرت فاطمہ خلیفہ کے دربار میں گئی تو حضرت فاطمہ نے اپنے فضائل نہیں بیان کیے، اپنا حق بیان کیا۔ فضائل اگر بیان کرتی اور سامنے والا انکار کر دیتا تو وہ فاسق اور فاجر ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا حق بیان کیا کیونکہ سامنے والا جو تھا اس نے حق کا انکار کیا، اور حق کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ بڑا ہنگامہ مچا وہاں ہمارے پڑوسی ملک میں، اس کے خلاف FIR ہوئی کہ اس نے مسلمانوں کے سب سے صحابہ میں سب سے عظیم شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی، ان کو کافر کہا ہے۔ وہاں لے دے ہو رہی ہے، مگر یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ تو اس نے بیان کر دی، ان کی کتابوں میں یہ لکھا، ان کے عقیدے کا ایک حصہ ہے بھائی۔ ان کے تبرہ کا مطلب ہے کہ ابو بکر و عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ، ان لوگوں کو اللہ کا دشمن کہو، رسول کا دشمن کہو، اہل بیت کا دشمن کہو، تب تمہارا کلمہ پورا ہوگا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، بس اس عقیدے کو اس نے ممبر پہ بیان کر دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا اس نے۔ تو کربلا کے واقعے کا ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر سے کیا تعلق ہے؟ حضرت ابوبکر تو کربلا کے واقعے کے 58 سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے 48 سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے 6 مہینے پہلے دنیا سے جا چکے۔ ان ہستیوں کا کربلا میں کیا رول رہا ہے؟ لیکن آج بیان ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ گالی اگر کسی کو دی جاتی ہے جس کے نام کو گالی بنا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک قوالی میں سن رہا تھا کہ کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا۔ یزید اتنا برا نام ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نام بھی کسی نے نہیں رکھا۔ ویسے آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات بتا دوں کہ کوئی نام اگر کوئی نہ رکھے تو وہ نام برا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام، آج تک آپ نے کسی کا نام لوط سنا ہے کیا؟ یہ وہی لوط علیہ السلام ہے جن کی قوم کے اندر اغلام بازی کی گندگی تھی، مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتا تھا۔ آج لوط نام لوگ نہیں رکھتے، تو کیا نعوذ باللہ حضرت لوط کا نام برا ہو جائے گا؟ شخصیات یا پرسنالٹیز کو جانچنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کے نام پر اپنا نام رکھا ہے کہ نہیں، اور اگر یہ معیار ہے تو پھر آپ غور کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں ابو بکر، عمر، عثمان بھی نام ہے، حضرت حسن کے بیٹوں میں ابو بکر اور عمر اور عثمان نام ہے، حضرت علی کے بیٹوں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام ہے۔ اگر نعوذ باللہ یہ ہستیاں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتی تھی تو اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کیوں رکھے؟ آئیے ہم واقعہ کربلا کو اپنے طریقے سے اینالائز کرتے ہیں کہ اس واقعے میں ہوا کیا تھا، اور اگر یزید کی واقعی کوئی غلطی ہے اس کو بیان کیا جائے، اور اگر یزید کی کوئی غلطی نہیں تو بلا وجہ گالی کیوں دی جائے بھائی؟ ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ عام مسلمان بھی اگر دنیا سے چلا جائے تو برا بلا مت کہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، اپنے مردوں کو برا مت کہو۔ کون مردے؟ عام مردے۔ ہمارے سماج کا عام انسان بھی مر جائے تو لوگ کہتے ہیں یار برا مت کہو، مر گیا، دنیا سے جا چکا۔
اللہ کے نبی کی تعلیم ہے اپنے مردوں کو برا مت کہو، وہ اپنے عمل کو پہنچ گیا۔ یزید کا تعلق دور صحابہ سے ہے، دور تابعین سے ہے۔ 3-4 لوگوں کو چھوڑ کر کے پوری امت اسلامیہ نے اس کو اپنا امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہے، 50 سال گزرے ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت موجود ہے، تابعین کی بڑی جماعت موجود ہے۔ ایک ایسے انسان کو جس کا تعلق خیر القرون سے ہے، دور صحابہ سے، دور تابعین سے، بغیر کسی دلیل کے گالیاں بکے، لعنت کریں، اس کے نام کے ساتھ پلید لگائیں، کہاں کا طریقہ ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، من رد عن ارض اخیہ رد اللہ وجہہ عن النار، جو اپنے مسلمان بھائی کے چہرے سے گندگی کو ہٹائے، اپنے مسلمان بھائی کا ڈیفنس کرے، اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو آج کی تقریر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یزید ابن معاویہ کا کیریکٹر کیا تھا، کیا واقعی اس کا کیریکٹر وہی تھا جو بیان کیا جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اور یزید سے جو اختلاف ہوا اس اختلاف کی بنیاد کیا تھی۔ سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ اس امت میں فتنوں کی جو شروعات ہوئی ہے، مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف جو اٹھی ہے، یہ کب سے اٹھی ہے؟ سن 35 ہجری عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اٹھی۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمان کی تلوار جو مسلمان کے لیے اٹھی ہے وہ آج تک اٹھی ہوئی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ترمذی کی، مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا وضع السیف فی امتی، جب میری امت میں تلوار ایک بار لوگ اٹھا لیں گے، ایک دوسرے کی گردن مارنے کے لیے تلوار اٹھا لی جائے گی، لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، پھر قیامت تک وہ تلوار چلنا کبھی بند نہیں ہوگی۔ عثمان غنی شہید ہوئے، اور جن لوگوں نے شہید کیا اس میں ایک بڑی تعداد عراق کے لوگوں کی تھی، کوفہ کے لوگوں کی تھی۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ کوفہ کا جو شہر تھا یہ حضرت عمر فاروق کے دور سے فسادیوں کا شہر تھا۔ حضرت عمر عاجز رہتے تھے اس شہر سے، ہر دوسرے تیسرے مہینے وہاں کے لوگوں کی شکایت آتی تھی کہ یہاں کا گورنر بہت ایسا ہے ویسا ہے، بے ایمان ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کئی مرتبہ وہاں گورنر بدلے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی ایک پالیسی تھی، اپنی ایک سختی تھی، ان کو زیادہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عثمان غنی کے اندر تھوڑی نرمی تھی، وہ حضرت عمر کی جیسی سختی نہیں تھی، مزاج سب کے الگ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں عبداللہ ابن سبا نام کا ایک آدمی پیدا ہوا، یہ یمن کا رہنے والا تھا، اور اس نے ہی سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی کے خلیفہ تو علی ہیں، اللہ کے نبی کے وصی تو علی ہیں، یہ ابو بکر کہاں سے آگے، عمر کہاں سے آگے، عثمان کہاں سے آگے؟ ان لوگوں نے غصب کیا حضرت علی کا حق۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ دعویٰ پوری تاریخ میں سب سے پہلے کرنے والا یہی انسان ہے، عبداللہ ابن سبا، جس کا نام ابن السودا ہے۔ اور اس نے اپنی سازشوں کا سینٹر بنایا تھا مصر کو، اور پھر بصرہ میں، کوفہ میں اس کے حواری مواری، اس کے سپورٹرز پیدا ہوئے، اور پھر ان لوگوں نے ٹائم ایسا چنا جب مدینۃ الرسول صحابہ سے خالی ہو۔ اکثر صحابہ سفر حج پہ گئے ہوئے تھے، اور 18 ذی الحجہ کو ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور پورے مدینہ پر یہ قابض تھے۔ اور پھر جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور ان کو خلیفہ چنا گیا، تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد ان بلوائیوں کی بھی تھی۔ یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پر کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ ایک طرف ہیں، حضرت طلحہ حضرت زبیر ایک طرف ہیں، اور حضرت علی کی فوج ایک طرف ہے۔ لڑائی کے آثار ہیں، لیکن آپس میں بات چیت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کے لشکر میں جو لوگ عثمان غنی کے قاتل ہیں، ان کے قتل میں شامل ہیں، وہ ہٹ جائیں، ہم یہاں سے چلے جائیں، معاملہ ختم ہو جائے۔ حضرت علی تیار ہو گئے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حافظ ابن کثیر کے الفاظ ہیں۔ حضرت علی تیار ہو گئے، دونوں فریقین میں صلح ہو گئی، اور یہ طے ہو گیا کہ جو عثمان غنی کے قاتل ہیں وہ حضرت علی کے لشکر سے ہٹ جائیں گے۔ اور راتوں رات ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ
کہ اگر یہ لوگ مل گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، ہم کو تو قتل کر دیا جائے گا عثمان غنی کے قصاص میں۔ اگلے دن انہوں نے بھور میں یعنی رات کی تاریکی میں ہی انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر پر حملہ کروایا، اور اس طریقے سے آپس میں لڑائی شروع ہوگی اور ہزاروں لوگ وہاں قتل ہو گئے۔ تو یہ جو گروپ تھا حضرت علی کے پورے 5 سال کے دور خلافت میں، یہ حاوی تھا۔ حضرت علی ان سے خود عاجز تھے، حضرت علی ان سے پریشان تھے، اور حضرت علی کے کئی خطبوں میں ذکر ملتا ہے کہ مجھے تو ایسے بے وفا اور ایسے لوگ ملے ہیں جو 1% بھروسے کے قابل نہیں۔ پھر حضرت علی کی جماعت میں، ان کی فوج میں، جب حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان یہ طے ہو گیا، جب جنگ ہو رہی تھی جنگ صفین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے قرآن نیزے پر اٹھایا گیا کہ جنگ بند کرو، ہمارے اور تمہارے بیچ میں قرآن فیصلہ کرے گا، اور اس کے بعد حضرت علی کی طرف سے حضرت معاویہ کی طرف سے ایک حکم بنایا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ یہ حکم، یہ جج جو فیصلہ کریں گے ہم منظور کریں گے۔ تو حضرت علی کی فوج میں ایک گروپ الگ ہو گیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ انسانوں کو آپ نے جج کیوں بنا لیا؟ جج تو قرآن ہوتا ہے، جج اللہ ہوتا ہے، یہ آپ نے انسان کو کیسے جج بنا لیا؟ وہ حضرت علی کو بھی کافر کہنے لگے، حضرت معاویہ کو بھی کافر کہنے لگے۔ اسی گروپ کو خوارج کہا جاتا ہے، اور آج بھی دنیا میں خوارج موجود ہیں، یہ بات یاد رکھیے آپ۔ جو زیادہ تر جو یہ دہشت گرد ہم سنتے ہیں نا، آتنکوادی تنظیمیں، ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہی خوارج والی سوچ ہوتی ہے۔ ابو بکر البغدادی کا وہ خطبہ شاید آپ نے سنا ہو، جس میں اس نے علامہ عبد الرحمن السدیس امام حرم کو بھی اس نے کافر کہا ہے۔ اس نے کہا کہ سعودی عرب کے سارے امام بھی کافر ہیں۔ یہ سوچ وہی ہے کہ میرے علاوہ سب کافر ہیں۔ تو خوارج جب الگ ہو گئے تو خوارج میں ایک آدمی پیدا ہوا عبد الرحمن ابن ملجم نام کا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت حسن 6 مہینہ خلیفہ رہے۔ حضرت حسن کے مزاج میں شروع سے بہت نرمی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خون خرابہ اور جنگ کو ناپسند کرتے تھے، اور اپنے والد حضرت علی سے کئی مرتبہ انہوں نے اختلاف کیا، اور یہ دلیلیں موجود ہے تاریخی کتابوں میں۔ اپنے والد کے کئی فیصلوں سے انہوں نے اختلاف کیا۔ حضرت علی جب مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ جا کر کے وہاں حضرت علی نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ میں رہوں گا اور اسی کو اپنا سینٹر بنا لوں گا، تو حضرت حسن نے مخالفت کی تھی، کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر بھی کئی مرتبہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی حضرت حسن کے بیچ میں کنورسیشن ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، اور حضرت حسن اعتراض کرتے تھے کہ ابا جان یہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، یہ لڑائیاں بند ہونی چاہیے۔ اور یہاں ایک میں عقیدہ آپ کو بتا دوں اہل سنت والجماعت کا، کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوں، کہیں اگر آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہو کہ حضرت معاویہ یہ چاہتے تھے کہ میں خلیفہ ہو جاؤں اور حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ میں ہی خلیفہ رہوں، یہ خلیفہ نہ بن جائے، ایسی لڑائی نہیں تھی۔ وہ آج کے زمانے کی جو ہے سیاسی پارٹیوں کانگریس اور بی جے پی والی لڑائی نہیں تھی، نعوذ باللہ، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان اقتدار اور کرسی کی لڑائی نہیں تھی میرے بھائی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس ملک روم کے بادشاہ کا لیٹر آیا۔ کب آیا؟ جب جنگ صفین ہونے والی، روم کے بادشاہ کا لیٹر آیا، اور اس نے کہا کہ اے معاویہ، ہمیں پتہ لگا ہے کہ علی آپ کے مخالف ہیں، آپ کی جنگ ہو رہی ہے ان سے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یا بعض روایات کے مطابق حضرت معاویہ کو یہ پتہ لگا کہ روم کا جو بادشاہ ہے وہ مسلمانوں کی سرحد پر حملہ کرنے والا ہے۔ حضرت معاویہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا کہ سن اے ملعون، اگر تو نے اسلامی سرحدوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھی تو میں اور میرے چچا کا بھائی، میرے چچا کا بیٹا علی، ہم دونوں صلح کر لیں گے اور مل کر کے تیرے اوپر حملہ کریں گے اور تیری ناک میں دم کر دیں گے، تجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ ان کی لڑائیاں اقتدار کے لیے نہیں تھی میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں 2 جماعتیں آپس میں
لڑائی نہیں کریں گی اور دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہوگا، ان کی دعوت ایک ہوگی، ان کی پکار ایک ہوگی، دونوں اللہ اور رسول کے ماننے والے ہوں گے۔ غلط فہمیوں کی بنیاد پر آپس میں حضرت معاویہ کا کہنا تھا کہ اے علی، آپ پہلے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں، میں عثمان غنی کا رشتہ دار ہوں، ان کے خاندان کا ہوں، ان کا چچا زاد بھائی ہوں، مجھے حق ہے قصاص لینے کا، آپ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت علی کا یہ اوپینین تھا کہ نہیں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں امیر المومنین ہوں، ابھی میرے ہاتھ میں حکومت اور اختیار ہے، ابھی حالات پرسکون ہو جائیں میں خود قاتلوں کو آپ کے حوالے کروں گا۔ اس نقطے پر اور اس پوائنٹ پر دونوں شخصیات میں اختلاف ہوا تھا۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے سن 40 ہجری میں۔ 6 مہینے کی خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ میں صلح ہو گئی اور حضرت معاویہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ حضرت حسن نے خلافت ان کو سونپ دی اور پوری امت نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مان لیا، یہاں تک کہ وہ صحابہ جو جنگ جمل میں شامل نہیں ہوئے، جنگ صفین میں شامل نہیں ہوئے، جو حضرت علی حضرت معاویہ کی لڑائی میں یعنی کسی ایک سائیڈ میں نہیں تھے، وہ یعنی بیچ میں تھے، وہ نہ حضرت علی کے ساتھ تھے نہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی سن 40 ہجری میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے بھی اپنا اختلاف ختم کر دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ اور وہ سال جو ہے وہ تاریخ میں عام الجماع، دا ایئر آف دا یونٹی، اتحاد کا سال، ایکتا کا سال مانا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ 5 سال سے مسلمانوں کے فتوحات کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اسلام کی ترقی کا کام رکا تھا، آپس میں جنگیں ہو رہی تھی، خون خرابہ ہو رہا تھا۔ اب حضرت امیر معاویہ کے دور میں پھر وہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت معاویہ کو کوئی مانے یا نہ مانے مگر اس کو ایک بات ماننی پڑے گی کہ حضرت معاویہ کے کارنامے بہت ہیں، اسلامی فتوحات میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اور صحیح بخاری کی وہ روایت آپ اپنے سامنے رکھیں، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی رشتہ دار تھیں، اللہ کے نبی اکثر ان کے گھر میں آرام کرتے تھے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اچانک نیند کھلی تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ ام حرام میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر ہے جو سمندر پہ حملہ کرے گا اور سمندر میں ایسے سوار ہوگا جیسے بادشاہ اپنے تخت پر سوار ہوتا ہے، اور اس لشکر کے تمام لوگوں کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں اس لشکر میں شامل ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم، تم اس لشکر میں شامل رہو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، عثمان غنی کے دور میں حضرت امیر معاویہ کی کمانڈ شپ میں، ان کی قیادت میں یہ لشکر، پہلا بحری بیڑا جو جزیرہ قبرص کے لیے روانہ ہوا تھا ملک شام سے، یہ پہلا بحری بیڑا روانہ ہوا، اور اس بحری بیڑے میں اور اس فوج میں اور اس لشکر میں حضرت ام حرام بھی گئی تھی مردوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، خواتین بھی اس زمانے میں میدان جہاد میں جاتی تھی، اس غزوے میں ام حرام بھی گئی تھی۔ اور جب یہ لشکر واپس آیا ہے اور ساحل شام پر اترا ہے تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری پر سوار ہو رہی تھی، سواری نے ان کو پٹک دیا، زمین پر گر پڑی اور فوراً آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو اس غزوے میں وہ شامل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے کے امیر تھے۔ سن 40 ہجری میں حضرت حسن نے جب بیعت کر لی، ان کے ہاتھ پہ صلح کر لی اور حضرت معاویہ خلیفہ ہو گئے تو پھر امت کے اندر ایک اتحاد پیدا ہوا، اور پھر 20 سال بڑے سکون کا دور گزرا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی خون خرابہ نہیں۔ اور یہ خون خرابہ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بھی جان لیجیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حلیم تھے، ان کے اندر برداشت کا بہت مادہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوفہ کے فسادی ختم ہو گئے، ایسا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حضرت علی کے ساتھ جنگ کرتے تھے وہ لوگ ختم ہو گئے دنیا سے۔ حضرت معاویہ کے مخالفین ابھی ہیں، مگر حضرت امیر معاویہ اپنی حکمت سے، اپنی پالیسی سے، اپنی نرمی سے ان کو رام کر لیتے تھے، کنٹرول کر لیتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سن 50 ہجری میں انتقال کر گئے۔ حضرت حسن کی زندگی میں بھی کوفہ کے لوگوں نے کئی بار حضرت حسن کو خط لکھا کہ آپ نے بڑا غلط کام کیا، معاویہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی، معاویہ اس لائق نہیں، آپ رسول کے نواسے ہیں، آپ کا حق ہے خلافت اور امارت۔ یہاں ایک پوائنٹ اور یاد رکھیں آپ، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی ایڈمنسٹریشن کے پوسٹ اور عہدے کے لائق ہونا، اور ایک ہوتا ہے ایک انسان کا ذاتی طور پر نیک اور صالح ہونا۔ یعنی ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتی ہے صلاحیت، ایک ہوتی ہے صالحیت۔ حکومت اور ایڈمنسٹریشن کے لیے صالحیت سے زیادہ اہم شرط صلاحیت ہے۔ ایک آدمی بہت نیک ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مگر حکومت نہیں کر سکتا ہے،
عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر، اور یہ پاسبل ہے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، یہ جو چاروں ہستیاں تھیں، ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے کہ یہ چاروں ہستیاں الگ ترتیب یہ پوری امت میں سب سے بیسٹ تھی۔ صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر کا تھا، وہ خلیفہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے اونچا مقام حضرت عمر کا تھا، وہ خلیفہ ہو گئے۔ حضرت عمر کے بعد تیسرا جو مقام تھا عثمان غنی کا تھا، وہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد چوتھا نمبر جو صحابہ کا تھا حضرت علی کا تھا، وہ خلیفہ ہوئے۔ یہ ایک اتفاق تھا، یہ کنڈیشن نہیں ہے، یاد رکھیں آپ۔ شریعت نے کہیں یہ کنڈیشن نہیں لگائی ہے کہ پورے سماج میں تقویٰ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جو سب سے نمبر 1 ہو اسی کو خلیفہ بنا، ایسی کوئی شریعت نے کنڈیشن نہیں لگائی۔ شریعت نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ ہاں خلیفہ نیک ہو، ظاہری اعتبار سے اس کا کیریکٹر صحیح ہو، اس کا عمل صحیح ہو، وہ ایمان والا ہو اور لوگوں پر حکومت کرنے کا اہل ہو، یہ اصل چیز ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے نواسے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے کوئی حضرت معاویہ سے ان کا مقابلہ تو نہیں کر رہا ہے، نہ ہو سکتا ہے، مگر حکومت کرنے کی بات اگر کریں تو حضرت امیر معاویہ نے بڑی کامیاب حکومت کی، اس کا تو دشمن بھی اعتراف کرتا ہے، مخالفین بھی اعتراف کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کو اپنا امیر مانا، خلیفہ مانا اور ساری زندگی اس پر قائم رہے۔ کوفہ والے خط لکھتے تھے، حضرت حسن پانی میں ڈال دیتے تھے ان کا خط۔ ایک دن ان کی ایک لونڈی نے پوچھا کہ اے حسن، آپ کے پاس یہ خط آتے ہیں کوفہ سے، آپ پانی میں ڈال دیتے، کیا بات ہے؟ خط میں کیا لکھا رہتا ہے؟ کہا کہ یہ ان لوگوں کا خط ہے جنہوں نے میرے باپ کو قتل کر ڈالا، یہ ان لوگوں کا خط ہے جنہوں نے زندگی بھر میرے باپ کو چین سے نہیں رہنے دیا، اور آج وہ مجھے اپنے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ مجھے اپنے بارے میں ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے تو اپنے بھائی حسین کے بارے میں۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے آپ، حضرت حسن اور حسین کا جو مقام اور مرتبہ ہے، میں نے تقریر کے شروع میں بیان کیا ہے، ان کا مقام اور ان کے مرتبے کا جو انکار کرے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اہل بیت رسول سے محبت کریں، حسن و حسین سے محبت کریں، مگر ساتھ میں آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے مزاج میں بہت فرق تھا۔ حضرت حسن کے اندر جتنی نرمی تھی، حضرت حسین کے اندر اتنی ہی گرمی تھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی روایتیں کہہ رہی ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ، تو حضرت حسین شروع میں راضی نہیں تھے، تیار نہیں تھے، وہ ریڈی نہیں تھے، وہ اس بات کو نہیں گوارا کر رہے تھے کہ جس سے میرے باپ نے زندگی میں لڑائی لڑی ہے آج میں اس کے ہاتھ پہ صلح کر دوں۔ لیکن حضرت حسن چونکہ بڑے بھائی تھے، انہوں نے سمجھایا، حضرت حسین مان گئے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں وہ نرمی نہیں تھی جو حضرت حسن کے اندر۔ اور ساتھ میں آپ یہ بات بھی اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ کی پوری زندگی حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے سے اختلاف نہیں کیا، دل میں کچھ رہا وہ الگ بات ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، بظاہر انہوں نے کبھی اختلاف نہیں کیا۔ ہر سال مدینہ سے ملک شام آتے تھے، حضرت امیر معاویہ کے پاس کئی ہفتے رہتے تھے، حضرت معاویہ بڑا احترام کرتے تھے، ان کو تحفے تحائف دیتے تھے، ان کو انعامات دیتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اور یہ تمام تاریخی روایتوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال کب ہوا؟ رجب سن 60 ہجری میں۔ انتقال سے تقریباً 6 سال پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ، یہ کون صحابی ہیں مغیرہ ابن شعبہ؟ یہ وہ صحابی ہیں جو ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں جن سے اللہ کے نبی نے پیڑ کے نیچے بیعت لی تھی مقام حدیبیہ پر، جس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ رضوان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ رضوان کا مطلب جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے اے میرے نبی جو پیڑ کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ان 1400 صحابہ کرام میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی شامل تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ وہ صحابی ہیں کہ جنگ یرموک میں اللہ کی راہ میں ان کی ایک آنکھ ختم ہو گئی، اللہ کی راہ میں اپنی آنکھ قربان کر دی انہوں نے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ قادسیہ میں ایران کے دربار میں، کسریٰ کے دربار میں جا کر کے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ وہ صحابی ہیں
جن پر حضرت عمر بڑا اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ وہ صحابی ہیں 136 حدیثوں کے راوی ہیں. وہ ہمارے یہاں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ہر حدیث کی کتاب میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. ایک جلیل القدر صحابی ہے. اب ہماری تاریخ کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے اور حضرت معاویہ نے ان کو کوفہ کی گورنری سے ہٹانا چاہا. اپنی گدی بچانے کے لیے انہوں نے وہ گئے، یزید سے ملے اور کہا کہ دیکھو تمہارے باپ کا آخری ٹائم ہے اور تم خلافت کے لائق ہو، اہل ہو، تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کے بعد تم خلیفہ ہو جاؤ. یزید نے کہا اچھا یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے؟ کہا وہ تم میرے اوپر چھوڑ. اس کے بعد حضرت مغیرہ آئے، حضرت معاویہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اب آپ کا آخری دور ہے، بیمار رہتے ہیں آپ، میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے بعد اپنا ولی عہد یزید کو بنا دیں. اور حضرت معاویہ نے پوچھا کہ تو یہ کام کیسے ہوگا؟ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کوفہ کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، بصرہ کی ذمہ داری زیاد لے لے گا اور پھر مکہ اور مدینہ والوں کو بھی تیار کر لیا جائے گا، آپ ٹینشن مت لیں. یہ تاریخ کی روایت میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت مغیرہ حضرت معاویہ کے بیچ میں یہ کنورسیشن ہوا، یہ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد حضرت معاویہ وہاں سے اٹھے اور اپنے دوستوں سے آ کے کہتے ہیں آج تو میں نے معاویہ کو ایسی چیز میں ڈال دیا اور امت کو اتنے بڑے گڈھے میں ڈال دیا ہے کہ امت کبھی نکل نہیں سکتی. استغفر اللہ. یہ ہماری تاریخ کی روایات کہہ رہی ہیں. اگر ان روایات کو ہم صحیح مان لیں تو پھر نعوذ باللہ ہمیں ان روایات کو بھی صحیح مان لینا چاہیے جو کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان لوگوں نے نعوذ باللہ اہل بیت پر ظلم کیا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی. تاریخ کی ان جھوٹی اور من گھڑت روایات کی بنیاد پر ہم نبی کے صحابہ کے بارے میں اتنا غلط عقیدہ رکھیں کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے امت کو کسی مصیبت میں ڈال دیا. نہیں، جو سچی بات ہے، جو صحیح بات ہے، اسی تاریخ کے اندر ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ خطبہ دے رہے جمعہ کا اور منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے دعا کرتے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یزید کو اپنا ولی عہد، اپنا کراؤن پرنس میں نے کیوں منتخب کیا ہے. میں نے یزید کو ولی عہد کیوں منتخب کیا ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس لائق ہے. اے اللہ اگر میرے دل میں کہیں بھی اگر باپ کی محبت کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو اے اللہ تو خلافت کی کرسی پر پہنچنے کے پہلے یزید کو اٹھا لے. ایک باپ اپنے بیٹے کے حق میں اتنی بڑی بد دعا نہیں کر سکتا ہے. جس باپ کے دل میں چور ہوگا وہ ایسی بد دعا نہیں کر سکتا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور میں جو بات میں کہہ رہا ہوں میں نے نوٹ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اپنے وفات سے 4 سال پہلے یہ جو تحریک چلائی اور یزید کو ولی عہد جو بنایا کہ میرے بعد یزید خلیفہ ہو، حضرت معاویہ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت معاویہ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر کے جا رہے ہیں، حضرت عمر نے تو ایسا نہیں کیا. انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی. حضرت ابو بکر نے اپنے بعد حضرت عمر کو بنایا جو ان کے خاندان کے نہیں تھے. آپ اپنے بیٹے کو کیوں بنا کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے جو جواب دیا تھا علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 80 پر نقل کیا ہے. حضرت معاویہ نے کہا کہ انی خفت ان ازر الرعیۃ من بعدی کالغنم المطیرۃ لیس لها رائن. کہا کہ میں امت کو ایسے بیچ مجدار میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. بکریوں کا وہ ریوڑ جس کا کوئی نگہبان نہ ہو، کوئی غلہ بان نہ ہو، طوفانی رات ہو، میں اب اس امت محمد کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا. یہ حضرت معاویہ کا 40 سال کا ایکسپیرینس تھا کہ وہ جو کوفہ کے اندر شریر بیٹھے ہیں وہ باز نہیں آئیں گے. اگر میں نے اس عہدے کو اور خلافت اور امارت کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ جو 5 سال تک خون خرابہ چل رہا تھا وہ پھر خون خرابہ شروع ہو جائے. امت کا اتحاد نہ ختم ہو، امت ایک کلمے پر جمع رہے، امت کی یونٹی بنی رہے، یہ سوچ کر کے. اور یزید کے اندر کوئی خرابی بھی، چونکہ ابھی کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا ہے. ابھی یزید کے دور میں جو 3 افسوسناک واقعات ہوئے، ایک تو کربلا کا واقعہ، ایک مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کی تھی، مدینہ کے جن لوگوں نے بغاوت کی تھی ان سے یزید کی فوج کا جو مقابلہ ہوا تھا، اور پھر مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یزید کی فوج سے جو مقابلہ ہوتی ہے. یہ 3 بڑے بڑے انسیڈنٹ ہیں، واقعات ہیں جو یزید کے دور میں ہوئے تھے. ابھی یہ تینوں واقعات نہیں ہوئے، یہ بات یاد رکھیں. اور یزید کے اندر بظاہر ایسی کوئی خرابی اور برائی نہیں ہے کہ لوگ اس پر اعتراض کر سکیں. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنی زندگی میں ولی عہد منتخب کر دیا.
4 لوگوں کا نام ملتا ہے جو اس ولی عہد کی بیعت کے لیے تیار نہیں تھے، جنہوں نے انکار کیا اس پر۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک حضرت حسین ابن علی نواسۂ رسول، ایک عبداللہ ابن زبیر اور ایک عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ لیکن عبد الرحمن ابن ابو بکر کا نام بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کا صحیح روایت کے مطابق پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ یعنی پوری امت میں یزید کو خلیفہ بنایا جائے اس بات پر اعتراض صرف 3 لوگوں نے کیا، حضرت حسین نے، عبداللہ ابن عمر نے اور عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان لوگوں نے بھی اعتراض کیوں کیا؟ یہ نہیں کہا کہ یزید برا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، نہیں، ان کو اعتراض تھا اس پروسیس پر۔ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن رہا ہے، یہ پروسیس صحیح نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے، یہ پروسیس غلط ہے، یہ اعتراض تھا۔ بہرحال 3 لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگوں نے، حضرت امیر معاویہ نے ایسا، اگر وہ چاہتے زبردستی اگر کرنے والے ہوتے تو بھائی کہہ دیتے میرے بعد خلیفہ میرا بیٹا یزید ہوگا، لیکن ہر علاقے میں، ہر اسٹیٹ میں انہوں نے باقاعدہ اپنے گورنروں سے کہا جا کے پوچھو، لوگوں سے رائے لو، لوگوں سے مشورہ لو، جو اس مدینہ کے اندر جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، تابعین، ان سے رائے لو، اگر لوگ اعتراض کرتے وہ اعتراض بھی مجھے لا کر کے بتاؤ۔ تمام لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے اتفاق کیا۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے صحابی ہیں، نبی کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ روایت ہے علامہ بلازری 2ویں صدی ہجری کے بہت بڑے مورخ ہیں، ان کی کتاب انساب الاشراف، اس کے صفحہ نمبر 403 کی یہ عبارت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، اتنے میں خبر آئی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دعا کی، اللہم اوسع لمعاویہ، اے اللہ تو معاویہ کے اوپر اپنی رحمتوں کو کشادہ کر دے۔ اما واللہ ما کان مثل من قبلہ، اے لوگوں کان کھول کے سن لو، معاویہ اپنے سے پہلے کے لوگوں کے جیسے نہیں تھے، وہ ابو بکر کے جیسے نہیں تھے، وہ عمر کے جیسے نہیں تھے، وہ عثمان کے جیسے نہیں تھے، وہ علی کے جیسے نہیں تھے، اپنے سے پہلے کے لوگوں کے جیسے نہیں تھے۔ ولا یاتی بعدہ مثلہ، اور نہ معاویہ کے بعد ان کے جیسا کوئی آئے گا۔ وَإِنَّ ابْنَهُ یزید لمن صالح اہلہ، اور ان کا بیٹا یزید ان کے گھرانے کا ایک نیک لڑکا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت حسین کے گھر کا ایک انسان کہہ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ وَإِنَّ ابْنَهُ یزید لمن صالح اہلہ، ان کا بیٹا یزید ان کے گھر کا ایک نیک انسان ہے۔ فَالْزِمُوا مَجَالِسَكُمْ، لہٰذا اپنے اپنے گھروں میں اپنی مجلسوں کو لازم پکڑ لو۔ وَأَعْطُوا طَاعَتَكُمْ وَبَيْعَتَكُمْ، اور یہ جو امیر المومنین حضرت معاویہ کے بعد یہ بنے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یزید کا ہو سکتا ہے اس وقت کیریکٹر صحیح تھا، لیکن بعد میں حضرت حسین کو اس نے شہید کروایا، بعد میں اس کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ بہت سارے علماء کا یہ بھی اوپینین رہا ہے۔ چلو بات کی ایک گواہی آپ کے سامنے پیش کروں۔ کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، حضرت حسین شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد مدینہ کے اندر کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، تو بغاوت کرنے والے حضرت حسین کے سوتیلے بھائی محمد ابن حنفیہ کے پاس پہنچے۔ یہ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ یہ حضرت حسن اور حسین سے بڑے تھے، حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ سے نہیں، دوسری بیوی سے، یعنی حضرت حسین کے سوتیلے بھائی، اور حضرت علی ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اور حضرت حسن اور حسین سے کہتے تھے اپنے اس بھائی کا احترام کرو۔ بڑی علمی شخصیت تھی، بڑی نیک شخصیت تھی حضرت محمد ابن حنفیہ۔ ان کے پاس یہ باغی لوگ پہنچے اور ان سے جا کر کے کہا کہ بھئی یزید تو شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام سے تجاوز کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 233 پہ یہ نقل کیا ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ، اگر حضرت حسین کے جانے کا دکھ ہے تو 1400 سال بعد ہمیں زیادہ دکھ رہے گا یا حضرت حسین کے بھائی کو زیادہ دکھ رہے گا؟ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ جو اس واقعے کے وقت موجود تھے، جو ان کے گھر کے تھے، یقیناً انہیں ہم سے زیادہ دکھ رہا ہو۔ وہ یزید کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہیں، سنو غور سے۔ کہتے ہیں کہ قد حضرتہ واقمت عنده فرأیتہ مواظبا علی الصلاۃ، میں یزید کے پاس کئی دن تک ٹھہرا رہا، میں نے دیکھا کہ وہ نماز کا پابند ہے۔
متحرین للخیر، بھلائی کی تلاش میں رہتا ہے، یسأل عن الفقہ، دین کے مسائل کے بارے میں علماء سے سوال کرتا ہے، ملازما للسنتی، سنت کا پابند ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد ابن حنفیہ، حضرت حسین کے بھائی، یزید کے بارے میں یہ اتنا بہترین ریمارک کر رہے ہیں، سنت کا پابند ہے، علماء سے مسئلے پوچھتا ہے، نماز کا پابند ہے۔ تو باغیوں نے کہا اس نے آپ کو دکھانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا اسے مجھ سے ڈر کس بات کا ہے؟ وہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، پورے حکومت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں، اس کو ڈر کس بات کا ہے؟ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ یزید کے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا۔ بہرحال حضرت معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید خلیفہ منتخب ہو گئے، اپنے باپ کی کرسی انہوں نے سنبھال لی، امیر المومنین ہو گئے، تو انہوں نے جو پہلا آرڈر بھیجا، مسجد میں آئے، خطبہ دیا، اور خطبہ بھی بڑا بہترین خطبہ دیا۔ اس خطبے کے جو الفاظ حافظ ابن کثیر وغیرہ نے نقل کیے ہیں، بڑا معقول خطبہ دیا۔ اپنے باپ کے بارے میں کہا اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، وہ ان کے پہلے کے جو لوگ تھے ان سے بہتر تھے، اور وہ اپنے کے پہلے کے لوگوں سے بہتر تھے۔ یہ تمام باتیں یزید نے اپنے پہلے خطبے میں، خطبہ خلافت میں کہی۔ اس کے بعد مدینہ کے جو گورنر، کوفہ کے جو گورنر تھے، ان کے چچا زاد بھائی ولید ابن عقبہ، ان کو خط لکھا یزید نے کہ تم عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن زبیر سے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، چونکہ یہ تین بڑی بڑی ہستیاں ہیں اس دور کی، پہلے ان سے بیعت۔ اب روایت یہ بتاتی ہے تاریخ کی کہ جب ولید ابن عقبہ حضرت حسین کے پاس پہنچا اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا، تو حضرت حسین نے جو جواب دیا ہے وہ جواب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ علامہ طبری نے اپنی تاریخ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 189 پہ نقل کیا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا فَإِنَّ مِثْلِي لَا يُعْطِي بَيْعَتَهُ سِرًّا۔ گورنر آیا ان کے گھر پہ، یہ گورنر نے ان کو بلایا ہے مسجد میں اور کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے یزید کے ہاتھ پر، یزید کے نام کی۔ تو حضرت حسین کہتے ہیں دیکھو میرے جیسا آدمی سیکرٹ طور پر چھپ کر کے بیعت نہیں کرے گا، ولا اراک تجتزع بها منی سرا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں چھپ کر کے کروں گا تو تمہارے لیے کافی بھی نہیں ہوگا، دون ان تظہرها علی رؤوس الناس، جب تک میں سر عام لوگوں کے سامنے بیعت نہ کروں تب تک شاید تمہیں بھی اطمینان نہیں ہوگا۔ تو ایک کام کرو، جب تم سب سے بیعت لینے لگنا پبلک کے سامنے، عوام الناس کے سامنے، مجھے بلا لینا، میں بھی بیعت کر لوں گا۔ یہ پہلی گفتگو ہے حضرت حسین کی یزید کے گورنر سے۔ اس گفتگو میں ایک بار بھی حضرت حسین نے نہ یزید کے کیریکٹر پر الزام لگایا کہ بھئی ایسا ظالم، فاسق، فاجر، شرابی، زانی، نعوذ باللہ جو آج کہا جاتا ہے، ایسے آدمی کے ہاتھ پر میں بیعت کیا کروں۔ حضرت حسین نے بس اتنا کہا کہ بھئی میں اکیلے میں نہیں کروں گا، سیکریٹلی نہیں کروں گا، میں پبلکلی کروں گا، میں اوپنلی کروں گا، تم سب سے جب بیعت لینے لگنا مجھ سے کہنا، میں بھی لے لوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ گورنر نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، کہا ٹھیک ہے، کہا جائیے آپ، جب ہم سب سے لینے لگیں گے آپ کو بلا لیں گے۔ اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے اسی رات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے چلے گئے مکہ۔ مدینہ میں تھے، مکہ چلے گئے، راتوں رات اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، پوری فیملی کو لے کر کے مکہ چلے گئے۔ مکہ جب جانے لگے، ان کے بھائی محمد ابن حنفیہ، جن کا ابھی میں نے یزید کے بارے میں کمنٹ پڑھ کے سنایا آپ کو، محمد ابن حنفیہ نے روکا، کہا کیا کر رہے ہیں آپ کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی میرا اپنا خیال ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں، میں مدینہ میں نہیں رہوں گا، میں مکہ جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ چلے۔ کوفہ کے اندر جو سبائی طبقہ موجود تھا، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتا تھا، جو اپنے آپ کو حضرت حسن اور حسین کا وفادار کہتا تھا، اس طبقے کو معلوم ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے ہی مکہ پہنچے ہیں، خطوں کی بھرمار ان کے پاس آنے لگی۔ کوفہ سے روزانہ درجنوں خط آنے لگے، اور ان خطوں میں کیا لکھا رہتا تھا؟ اے حسین ابن علی، اے نواسے رسول، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، یزید کو ہم اپنا خلیفہ نہیں مانتے، آپ چلے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہاں جو کوفہ کا گورنر ہے نعمان بن بشیر، اس کو ہم نے اس کا ناک میں دم کر کے رکھا ہے، آپ آئیے، اس کو ہم بھگا کر کے، اس کا بوریا بستر باندھ کر کے اس کو ملک شام بھیجتے ہیں۔ اس طریقے کے جملوں پر مشتمل کئی لیٹرز، تقریباً 200 خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ تم کوفہ جاؤ اور دیکھو کہ حالات کیا ہے۔
اب یہاں ایک غلط فہمی میں آپ کی دور کروں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط آ رہا ہے، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور پھر حضرت حسین بعد میں کوفہ جاتے ہیں، تو کیا اس سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ حضرت حسین نعوذ باللہ باغی تھے، یزید کی فوج کے بغاوت کر رہے تھے، اور نعوذ باللہ اقتدار اور کرسی کے لالچی تھے کہ خلافت کے لیے کوفہ جا رہے تھے؟ اگر یہ آپ کے ذہن میں کہیں ہے تو اللہ کے واسطے اس کو نکال دیجیے۔ حضرت حسین کیوں کوفہ گئے انہوں نے کبھی کھل کر کے بتایا نہیں، اور میں بہت یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، تاریخ کی پورے چیلنج ہے مجھے، تاریخ کی کوئی ایک صحیح روایت ایسی دکھا دی جائے جس میں حضرت حسین نے جب کوفہ جانے لگے تو انہوں نے کہا ہو کہ میں اس لیے کوفہ جا رہا ہوں، انہوں نے اپنے ارادے ظاہر نہیں۔ لیکن حضرت حسین کی سیرت کو، ان کی حیات کو، ان کی ذات کو سامنے رکھ کر کے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حضرت حسین کا ایک تو ان کا خیال یہ تھا کہ یزید کے مقابلے میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میرا مقام اونچا ہے، میرا مرتبہ اونچا ہے، یزید میرے مقابلے کا آدمی نہیں ہے، میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ ایک سوچ تو حضرت حسین کے اندر یہ تھی۔ اور دوسرے، جب کوفہ سے اتنے سارے لیٹرز آئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ یزید کی بیعت ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، یزید ابھی مکمل طور پر امیر المومنین نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں پہلے کوفہ جاؤں گا، اگر واقعی میں پورا کوفہ میرے ساتھ ہے تو پھر میں صاف اعلان کروں گا کہ بھائی یزید کی بیعت کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اور جب اس کی بیعت کمپلیٹ نہیں ہوئی تو مجھے پورا رائٹ ہے، میرے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، میں اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ سکتا ہوں، مان سکتا ہوں۔ یہ سوچ لے کر کے حضرت حسین کوفہ سے نکلے تھے۔ اب یہاں ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ کربلا کا واقعہ محرم سن 61 ہجری میں پیش آیا ہے، اور یزید اپنے باپ کے بعد امیر المومنین کے تخت پر ہم کہہ سکتے ہیں، اس عہدے پر ہم کہہ سکتے ہیں کب پہنچے ہیں؟ رجب کے مہینے، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 5 مہینے کا ٹائم گزرا ہے۔ ان 5 مہینوں میں کوئی ایک صحیح روایت ایسی پیش کر دو جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ حضرت حسین کے متعلق یزید نے کوئی ایکشن لیا ہو۔ حضرت حسین کے پاس کوفہ سے خط آ رہا ہے، یزید کو معلوم ہے۔ حضرت حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے، یزید کو معلوم ہے، مگر یزید نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بھئی جو حکومت پر کی کرسی پر بیٹھا رہتا، اگر اس کو معلوم ہو کہ فلاں اسٹیٹ میں، فلاں علاقے میں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مجھے ہٹانے کی بات چل رہی ہے تو ظاہر ایکشن لے گا، پولیس اس کے ہاتھ میں، ملٹری اس کے ہاتھ میں۔ حضرت حسین کے متعلق یزید نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجیے۔ حضرت معاویہ جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی تھی، اس وصیت میں ایک وصیت یہ بھی تھی، میں وہ وصیت کے وہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے کہا تھا اپنے بیٹے یزید کو جو وصیت کی تھی، اس میں کہا تھا کہ بیٹے دیکھو، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي، جہاں تک حضرت حسین کا معاملہ ہے، فَإِنَّهُ رَجُلٌ خَفِيفٌ، حضرت حسین تھوڑے جذباتی آدمی ہیں، وَأَرْجُو أَن يَكْفِيَهُ اللَّهُ بِمَنْ قَتَلَ أَبَاهُ وَخَذَلَ أَخَاهُ، جن لوگوں نے حضرت حسین کے والد علی کو قتل کیا اور جن لوگوں نے ان کے بھائی حسن کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا، مجھے امید ہے۔ وَإِنَّ لَهُ رَحِمًا مَاسَّةً، لیکن بیٹا یزید دیکھو، حسین کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی رشتہ ہے، وَحَقًّا عَظِيمًا، ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے، وَقَرَابَةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، قرابت ہے، وَلَا أَظُنُّ أَهْلَ الْعِرَاقِ تَارِكِيهِ حَتَّى يُخْرِجُوهُ، اور مجھے لگتا ہے کہ عراق والے ان کو تمہارے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ فَإِن قَدَرْتَ عَلَيْهِ، تو اے میرے بیٹے یزید، اگر تم حسین کے اوپر قدرت تمہیں مل جائے، تم حسین پر قادر ہو جانا، فَاصْفَحْ عَنْهُ، تو حضرت حسین سے درگزر کرنا، ان کی غلطی کو معاف کر دینا۔ فَإِنِّي لَوْ أَنِّي صَاحِبُهُ، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا اور حسین میرے مقابلے میں بھی کھڑے ہوتے، لَصَفَحْتُ عَنْهُ، تو میں حسین کو معاف کر دیتا۔ یہ حضرت معاویہ کی سوجھ بوجھ دیکھیے۔ حضرت معاویہ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ حضرت حسین کے مزاج میں بہت گرمی ہے، اور جب میرے ہاتھ پر ان کے بھائی حسن نے بیعت کی تھی وہ دل سے تیار نہیں تھے، یہ تمام باتیں معلوم ہیں، مگر اپنے بیٹے یزید کو جو وصیت کر کے جا رہے ہیں، وصیت میں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، درگزر کا معاملہ کرنا۔ یزید نے ایک کام کیا۔ کوفہ کے گورنر کون تھے؟ نعمان ابن بشیر، صحابی رسول تھے۔
ان کی پالیسی بہت نرم تھی. یزید نے ان کو ہٹا کر کے کوفہ کا گورنر بنا دیا عبید اللہ ابن زیاد. ادھر عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر ہوا, ادھر حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا. مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے, کوفہ کے جتنے لوگوں نے خط لکھا تھا حضرت حسین کو, انہوں نے مسلم ابن عقیل کو گھیر لیا. 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. مسلم ابن عقیل پھولے نہیں سمائے, انہوں نے خط لکھا حضرت حسین کو, کہا کہ پورا کوفہ آپ کے ساتھ ہے, یہ لوگ آپ کو اپنا امام مانتے ہیں, آپ چلے آئے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کا خط ملا اور وہ کوفہ سے روانہ ہو. اب یہاں ایک بات اور نوٹ کیجیے, میں جو باتیں, میں پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں, اہم باتیں بیان کر رہا ہوں. جو باتیں بیان کر رہا ہوں بڑی مضبوط باتیں ہیں. حضرت حسین جب کوفہ کے لیے نکلے مکہ سے, تو ان کے بھائیوں نے انہیں روکا. عبداللہ ابن عمر نے روکا, عبداللہ ابن عباس نے روکا, کئی صحابہ نے ان کو روکا, یہاں تک کہ بعض صحابہ راستے میں لیٹ گئے, کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نہیں, میں ارادہ کر چکا ہوں, میں نکل رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. یہاں تک کہا گیا کہ اے نواس رسول آپ جائیں, اپنے بچوں کو نہ لے کے جائیں, عورتوں کو نہ لے کے جائیں. کہا نہیں, میں پوری فیملی کے ساتھ جاؤں. حضرت حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے اہل بیت کے ساتھ, اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ 72 لوگوں کا یہ قافلہ کوفہ کے لیے روانہ ہوا, گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود. اب یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کیجیے. کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو زندہ کرنے کے لیے حسین جا رہے تھے. اگر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت پورے روئے زمین پر اسلام کو زندہ کرنے والے صرف حضرت حسین تھے. باقی جتنے صحابہ موجود تھے, جتنے تابعین موجود تھے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, انہیں اسلام سے کوئی محبت نہیں تھی. اسلام مر رہا ہے, اسلام ختم ہو رہا ہے. ایک ظالم فاسق فاجر حکومت کی گدی پر بیٹھا ہے اور حسین رضی اللہ عنہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور حسین کا ساتھ دینے والے صرف 72 لوگ ہیں. کون سی منطق ہے میرے بھائی, کون سی لاجک ہے یہ لاجک اگر وہ لوگ پیش کریں جو صحابہ کو کافر اور مرتد کہتے ہیں, تب تو یہ لاجک نعوذ باللہ صحیح ثابت ہوتی ہے. اور اگر ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ نہیں صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں, تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو یہ فیصلہ تھا, اس کو تمام صحابہ اور ان کے گھر والے اور ان کے اہل بیت اور ان کے خاص لوگ بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. حضرت حسین کو ورنہ روکتے کیوں بھائی, آپ اسلام زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, شوق سے چلیے, ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. ان کو تو یہ آفر کرنا چاہیے. انہوں نے روکا. اچھا, روکنے کے ٹائم بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یزید سے ڈر ہے. سب لوگوں نے کہا ہمیں کوفہ والوں سے ڈر ہے, ہمیں عراق والوں سے ڈر ہے. انہوں نے آپ کے بھائی کو زہر دیا, انہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا, وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے, غدار ہیں, بے وفا ہیں. مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارادہ کر چکے تھے, نکل گئے کوفہ کی طرف. ادھر کوفہ کی طرف نکلے ہیں, ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے. پتہ لگوایا مسلم بن عقیل کہاں ہے. حانی بن عروہ نام کے ایک آدمی کے گھر میں مسلم ابن عقیل تھے. 9 ذی الحجہ کو مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد نے قتل کروایا بغاوت کے جرم میں. حکومت وقت کے خلاف آپ سازشیں کر رہے ہیں, 18,000 لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, ان کو قتل کرایا. اور جو 18,000 تھے سب 18,000 اپنے اپنے بل میں چلے گئے. ایک آدمی حضرت مسلم بن عقیل کے ڈیفنس کے لیے, دفاع کے لیے نہیں آیا. اپنی وفات سے پہلے, اپنی شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا کہ ان غداروں نے 18,000 میں 18 آدمی بھی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہے, انہوں نے فوراً ایک آدمی کو پیغام بھیجا, کہا میری تو جان جا رہی ہے, جاؤ حسین کو روک لو, انہیں بتا دو ان کی حقیقت کیا ہے, اہل کوفہ کی, ان کا ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام مقام قادسیہ میں ملا, جو کوفہ سے 50 کلومیٹر دور جگہ ہے. جب قادسیہ میں پہنچے حضرت حسین رضی اللہ عنہ, تب ان کو یہ پیغام ملا کہ مسلم بن عقیل قتل کیے جا چکے ہیں اور کوفہ کا نیا گورنر عبید اللہ ابن زیاد بن کے آ چکا ہے, اور کوفہ کے سارے لوگ اب آپ کے ساتھ نہیں. اب تاریخ کیا بتاتی ہے, بہت غور سے سنیے گا. اگر حضرت حسین یزید ظالم کی خلافت ختم, میں ظالم کا الفاظ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق بیان کر رہا ہوں جو مشہور عوام کے اندر, ایک ظالم کی حکومت ختم کرنے کے لیے اگر حضرت حسین جا رہے تھے تو کبھی راستے میں پلٹنے کا ارادہ نہ کرتے. مگر تاریخ کی تمام روایتیں بتاتی ہیں مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملی, حضرت حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا.
کہا نہیں اب ہم کوفہ نہیں جائیں گے، چلو واپس مدینہ مکہ چلتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے جو بھائی لوگ ساتھ میں تھے وہ اڑ گئے، بولے نہیں ہمارے بھائی کو مارا گیا، حسین ہمارے گھر کا بچہ مارا گیا ہے، ہم بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، یا تو قتل کریں گے یا قتل ہوں گے۔ حضرت حسین نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنا سفر جاری رکھنا پڑا۔ قادسیہ سے جب آگے بڑھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا تھا حضرت حسین کو روکنے کے لیے۔ اس لشکر کا کمانڈر تھا عمر بن سعد، جس کو ابن سعد کہا جاتا ہے۔ عمر ابن سعد نے کربلا کے نام کے مقام پر حضرت حسین کو روکا۔ حضرت حسین کے بیچ میں اور عمر ابن سعد کے بیچ میں بات چیت ہوئی۔ حضرت حسین سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ حضرت حسین نے 3 باتوں کی پیشکش کی، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ تاریخ طبری کے الفاظ بھی، البدایہ والنہایہ کے بھی الفاظ ہیں، تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت حسین نے کہا عمر بن سعد سے، ابن زیاد کی جو فوج آئی تھی اس فوج کے کمانڈر سے، کہا میں 3 باتیں پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی بات مان لو۔ پہلا آپشن دیتا ہوں، میں مکہ سے واپس آیا ہوں، مجھے واپس جانا، میں مکہ سے آیا ہوں، مجھے واپس جانا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے دمشق میں بھیجو یزید کے پاس، میں یزید سے بات کروں گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ میں یزید سے بات کروں گا، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے مجھے امیر المومنین یزید کے پاس بھیجو، میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ میرے بال بچوں کو واپس بھیجو اور مجھے کسی اسلامی سرحد پر بھیجو۔ تینوں آپشن میں کوفہ جانے کا آپشن ہی نہیں ہے، کوفہ جانے کا آپشن ہی نہیں ہے، یا تو مجھے مکہ واپس جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو، یا پھر مجھے اسلامی سرحد پر بھیج دو۔ بڑی معقول بات تھی۔ ان تینوں باتوں میں ہر بات ایسی تھی ایکسیپٹ کر لی جائے، قبول کر لی جائے۔ عمر ابن سعد نے حضرت حسین کے یہ تینوں مطالبات ابن زیاد کو لکھ کر کے بھیجے۔ ابن زیاد نے جواب بھیجا نہیں، یزید کے پاس بعد میں جائیں گے، پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یزید میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس کے بعد ہم تمہیں یزید کی بات کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی غیرت تھی، بہرحال نواسے رسول ہیں، علی کے بیٹے ہیں، شجاعت اور بہادری ہے موجود، کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جس پر جنگ ہوئی، اور جنگ کیا تھی؟ 72 لوگ، سامنے ہزاروں کی فوج ہے، ظاہر ہے کہ کوئی مقابلہ تو تھا نہیں۔ حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ جب تک جتنی ہمت تھی، طاقت تھی حضرت حسین کے اندر، ان کے ساتھیوں کے اندر، وہ لڑتے رہے اور سب شہید ہوئے۔ عورتوں کے علاوہ حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، جن کو سجاد کہا جاتا ہے، وہ بچے تھے اور عورتیں بچی تھیں، باقی پورا یہ قافلہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین کے تمام قاتلوں پر اور ان کے قتل پر مدد کرنے والوں پر اور جو لوگ ان کے قتل پر راضی ہوئے، سب پر اللہ کی لعنت ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، اس پورے معاملے میں ابن زیاد کا جو کیریکٹر ہے وہ معافی کے لائق نہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے ابن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر بھی لایا گیا اور اس نے اپنی چھڑی سے حضرت حسین کے سر کو کوریدا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب ظلم ہوا ہے، مگر جو اور روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ تمام شہداء کے سر نیزے پر بلند کیے گئے، علی اصغر چھوٹا معصوم بچہ تھا، اس کو زمین سے دفن کیا گیا تھا، زمین سے نکال کر کے اس کا سر کاٹ کر کے اس کے نیزے پر بلند کیا گیا، اور پھر حضرت حسین کی بہن زینب کے سر سے چادر کھینچی گئی۔ یہ پوری سب باتیں فراڈ ہیں، جھوٹ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے صاف لکھا ہے، پوری تاریخ میں کبھی اہل بیت کی کسی عورت کے سر سے چادر نہیں کھینچی گئی۔ مسلمان اتنا گرا نہیں ہے کبھی کہ اہل بیت کے گھر کی عورتوں کے سر سے چادریں چھین گئی، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حسین کا یہ پورا پریوار، جو بچے تھے، جو لوگ، حضرت زینب اور ان کی بیٹی سکینہ اور ان کے بیٹے علی بن حسین، یہ پورا جو بچا کھچا جو پریوار تھا، جب یہ دمشق اس کو دمشق لے کے جایا گیا، یزید کے گھر لے کے جایا گیا، تو یزید کے گھر میں کئی دنوں تک یہ لوگ مہمان بن کے رہے، اور یزید نے افسوس کا اظہار کیا۔ یزید نے، یہاں تک الفاظ ملتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے نقل کیے ہیں، یزید نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ابن مرجانہ کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد کے اوپر، اس نے حضرت حسین کے ساتھ بڑا غلط سلوک کیا، اگر حسین میرے مقابلے میں آئے ہوتے تو میں معاف کر دوں۔ علامہ ابن تیمیہ نے حالانکہ یہ اعتراض کیا ہے کہ ابن زیاد
نے اتنا بڑا غلط کام کیا مگر یزید نے ابن زیاد کو اس کے عہدے سے ہٹایا کیوں نہیں؟ یہ ایک الزام ہے جو یزید کے سر پر ہے۔ لیکن حضرت حسین کے قتل سے راضی ہوا یزید، یا ان کے قتل کا حکم دیا، یا ان کے قتل پر خوشی منائی، یا اہل بیت کی عورتوں کی توہین کی، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ کربلا کے تعلق سے چند اہم تفصیلات تھیں۔ باقی اس مسئلے میں چونکہ ایک فرقے کو اپنی پوری دکان چلانی تھی، ان کو پورا ایک نیا مذہب بنانا تھا، 10 محرم کی تاریخ کو ایک ایسی تاریخ بنا دینا تھا جس دن اسلام کو ذلیل کیا جائے۔ ورنہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت حسین شہید ہوئے، یہ غم بھی ہے، اور ایک طریقے سے حضرت حسین کے حق میں بہت بڑے مقام کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام دیا۔ عثمان غنی جیسے شہید ہوئے، عمر فاروق جیسے شہید ہوئے، علی مرتضیٰ جیسے شہید ہوئے، حضرت حسین بھی شہید ہوئے۔ شہادت اسلامی تاریخ میں کوئی اکلوتی شہادت تو نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ماتم ہو رہا ہے، جو حضرت حسین کی کہ تعزیے بنائے جا رہے ہیں، جو ان کی قبر کی نقلیں بنائی جا رہی ہیں، جو یا حسین کے جو نعرے لگ رہے ہیں، یہ کم سے کم حسین کی تعلیم تو نہیں تھی میرے بھائی، یہ حسین کے نانا کی تعلیم تو نہیں تھی۔ حسین کے نانا سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں کسی کی میت ہو جائے، ہمارے گھر میں جنازہ اٹھے، تب بھی ہمیں اپنی زبان سے کوئی غلط بات کہنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، اپنے بیٹے کے لاشے کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں لی، صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور الفاظ اللہ کے نبی کی زبان پر کیا ہے؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کے دل کو صدمہ لگا ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ حضرت حسین کی شہادت پر بھی ہم وہی الفاظ کہتے ہیں، ہمیں غم ہے، ہمارے دلوں کو صدمہ لگا ہے، مگر ہم زبان سے کوئی غلط بات نہیں کہیں گے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر سال اس تاریخ کو غم منایا جائے، یہ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان میں شہید ہوئے، کہ حضرت حسین ہر سال رمضان میں ماتم کرتے تھے، غم مناتے تھے؟ ان کے بڑے بھائی حسن شہید ہوئے، کہ حضرت حسن کا انہوں نے غم منایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی ماں ہیں، نبی کے انتقال کے 6 مہینے بعد انتقال کر گئی، کہ حضرت حسین نے اپنی ماں کا کبھی غم منایا؟ غم کوئی منانے کی چیز نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، دنیا کے کسی مذہب میں غم منایا نہیں جاتا ہے۔ غم تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، دل میں وہ غم ہوتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ وہ غم دھیرے دھیرے مندمل ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم ہے، مگر غم منایا نہیں جاتا ہے، لیکن ایک مذہب بنایا گیا، ایک پورا کہہ سکتے ہیں کہ پوری ایک تھیوری بنائی گئی، اور اس شہادت کو کیش کیا گیا، اس کو بنیاد بنا کر کے ابو بکر، عمر، عثمان، اور اس کے بعد حضرت معاویہ اور یزید، تو بہرحال یزید کے تو پورے کیریکٹر کو ملیا میٹ کیا ہی گیا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ کربلا کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، میں نے جو تقریر کے شروع میں بات کہی تھی کہ حضرت حسین کے تعلق سے ہمارے دل و دماغ کے کسی کونے میں کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کے پھول ہیں، نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ زہرا کے گلشن کے پھول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نبی سے، نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سیدنا حسین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کسی صحابی سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی پر تبرہ کیا جائے، تبرہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ ہمارا مذہب ہے جو علامہ طحاوی نے ہمارا مذہب بتایا ہے، اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے۔ آج علی کی محبت کے نام پر انٹرنیٹ پر تقریریں موجود ہیں، آپ سنیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ حضرت علی کو رب کے مقام پر پہنچ، یہاں تک تقریر کرنے والے نے کہا کہ لوگوں تمہیں اللہ کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا، علی کی بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اس طریقے کے الفاظ آج تقریروں میں کہے جا رہے ہیں۔ ہم کسی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، کسی پر تبرہ نہیں کرتے، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں اتحاد ہو، ہم بھی چاہتے ہیں اتحاد ہو، مگر ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، ان کو گالیاں دے کر کے کوئی چاہے کہ ہم سے اتحاد کر لے، ہم ایسا اتحاد نہیں کر سکتے، ایسا اتحاد ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم لڑائی کے خلاف ہیں، خون خرابے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کا خون بہانے کے خلاف ہیں، مگر جو ابو بکر کو گالی دے، جو عمر کو کافر کہے، جو عثمان کو کافر کہے، جو اماں عائشہ کی توہین کرے،
اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام سے، اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں کسی بھی صحابی کے خلاف اور اہل بیت میں سے کسی کے خلاف بھی ذرہ برابر بھی کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی کپٹ رب العالمین ہمارے دلوں میں نہ رکھنے کی ہمیں توفیق دے۔ ہمارے دل کو ہر ایسی سوچ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر چلیں، حضرت حسن اور حسین کے سیرت اور ان کے اسوہ پر چلیں۔ رب العالمین ہم سب کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔